بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ جو سوچ رہی تھی سلسبیل سے امتیاز شیرازی والا مسئلہ شیئر کرے گی، اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر اپنی پریشانی بھلا گئی اور متفکر انداز میں سوال کیا، میں بلا وجہ خوش رہنے والا لڑکا جب میں اداس ہوتا ہوں تو میرے گلے پر ایک بھاری پتھر کا بوجھ پڑ جاتا ہے اور میرے گلے سے کھانے کا نوالہ تک نہیں اترتا۔ کچھ ہی دیر میں جسم کام چھوڑنے لگتا ہے اور کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی۔ اس پہر جیسے کوئی لا علاج مرض ہو، سب امیدیں ختم، بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ ابریش، کیا تم نے کبھی مجھے الجھے ہوئے دھاگے دیکھے ہیں؟ کیا تم نے کبھی الجھے ہوئے دھاگے دیکھے ہیں؟ میں بالکل ان کے جیسا ہوں۔ آپ ان دھاگوں کو سلجھا نہیں سکتے۔ اگر آپ اسے مزید سلجھائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جائیں گے کہ جب آپ انہیں الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ وہ کھوئی ہوئی سی کیفیت میں مبتلا ہوئے بولا تھا، تم جانتے ہو کہ ان الجھے ہوئے دھاگوں کو کون سلجھا سکتا ہے؟ ایک تو وہ جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو، اور دوسرا آپ خود کو خود ہی سلجھا سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے، مگر آپ ان دھاگوں کو سلجھا ضرور لیں گے۔ اگر آپ انہیں نہیں سلجھا پائیں گے تو لے جائیں پہلے والے کے پاس جو اس کام میں مہارت رکھتا ہے، اور بے شک وہی اللہ ہے جو آپ کے الجھے ہوئے دھاگوں کو بھی سلجھا سکتا ہے، جو آپ کے الجھے ہوئے خوابوں کو بھی تعبیر دے سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آپ کے بھٹکے ہوئے راستوں کو بھی منزل دے سکتا ہے۔ آبی، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ رات زیادہ گہری ہونے سے پہلے میں سو جاؤں، کیونکہ گہری رات میرا درد بڑھا دیتی ہے۔ مجھے اب اندھیروں سے تو ڈر نہیں لگتا، مگر اب خود سے ڈرتا ہوں، اپنی وحشت سے ڈرتا ہوں جو ان اندھیروں میں بڑھتی جاتی ہے۔ خود سے نفرت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ماضی کا ہر درد دوہرا ہو جاتا ہے، خون رسنے لگتا ہے۔ آخر کیوں تقدیر نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا؟ میں غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ٹھہرایا جاتا ہوں۔ کبھی مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، خود ہی مجھے مجرم بنا کے سزا سنا دی جاتی ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں اپنے حق کے لیے لڑتا نہیں۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے ختم کر لوں، بہت سزا دی خود کو، پر نہ جانے کیوں رہائی نہیں ملتی اس درد مسلسل سے۔ آخر مجھے چھٹکارا کیوں نہیں ملتا؟ وہ بولتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ چہرے پر کرب زدہ آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کیا بات ہے سلسبیل، مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ابریش نے تسلی دینے کے لیے اپنے ساتھ کا احساس کروایا، مگر وہ چپ رہا، کسی گہری سوچ میں گم۔ کسی سے شیئر کرنے والی بات بھی نہیں تھی۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں کوئی انسان کو تانا نہیں ملتا ہے، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائیں گی۔ ابریش کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ بے شک اس پروردگار سے بڑھ کر کوئی رازدار اور مشکل کشا نہیں تھا۔ آج صبح ہی فہام شیرازی کی کال آئی تھی اور اس نے ساجد شیرازی سے اجازت لی تھی کہ وہ دعا کی گزشتہ سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، ابھی کوئی عذر نہیں بنتا تھا اسے منع کرنے کا، اس لیے انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ دعا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری شکل دے رہی تھی۔ سیاہ رنگ کا عبایا اور اس کے ساتھ ہی ہم رنگ اسکارف حجاب کی صورت چہرے پر باندھے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف مسکارا اور ہونٹوں کو گلابی رنگ میں ڈھانپ لیا تھا۔ عام سی تیاری کیے وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شاید چہرے پہ پوری شان سے چمکتے نور کا اثر تھا۔ سبینہ جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئیں تو سامنے آئینے میں اپنی بیٹی کا خوبصورت عکس دیکھتے ہی بے ساختہ ٹھہر گئی۔ ماشاء اللہ! دعا جو دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونک کر مڑی تھی، اپنی والدہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کے شرمائی۔ شرماتے ہوئے رخساروں پر بھی شرم نے اپنے حسین رنگ بکھیرے تھے۔ سبینہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ! کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ماؤں کی نظر نہیں لگتی، نظر نہیں، محبت اور پیار کا احساس ہوتی ہے،
اس نے اپنی ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے جواب دیا تھا، اچھا فوراً نیچے آؤ، فہام آ چکا ہے۔ انہوں نے اس کے گال پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ جی بس آئی، وہ کہتے ہی بستر پر رکھے اپنے بیگ اور موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ آئینے میں اپنے آپ کا یہ ایک آخری بار تنقیدی جائزہ لے کر وہ کمرے سے نکلی۔ گھر کا دروازہ کھول کے وہ جیسے ہی باہر نکلی تو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا فہام شیرازی سیدھا ہوا۔ سامنے سیڑھیوں سے اترتی دعا اور ہوا کے زور سے اڑتا ہوا اس کا عبایا، یہ منظر اس کی آنکھوں کو بہت بھایا تھا۔ دعا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس تک پہنچی تو فہام نے آگے بڑھ کے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ دعا متفکر نگاہوں سے اسے دیکھتی اندر بیٹھ گئی۔ فہام اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا چکر کاٹ کے اپنی سیٹ پہ پہنچا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس کی نظر دعا کی جانب اٹھی۔ دعا اس کی نظریں خود پر مرکوز پا کر اسے استفہامیہ انداز سے نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے جواب دیے بغیر اپنی سیٹ بیلٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب سمجھتے ہوئے اس نے فوراً مسکرا کے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ فہام اس کی حالت سے محسوس ہوتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ گاڑی اب مین روڈ پر رواں دواں تھی جب فہام نے بات کا آغاز کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری خواہش کا احترام کرنے کا۔ جا کہاں رہے ہیں؟ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ متجسس ہوئی۔ جلدی پتہ چل جائے گا۔ فہام نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکراتے ہوئے اب باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کو برا تو نہیں لگا کہ میں ایسے ہی سمپل آ گئی؟ اچانک خیال آنے پر وہ ہچکچاتے ہوئے دل میں اٹھتا سوال پوچھ بیٹھی۔ فہام نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے نگاہیں مرکوز کر لیں۔ میرے لیے تم ہر حالت میں قابل قبول ہو، اور سچ کہوں تو تم سادگی میں زیادہ پیاری لگتی ہو، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہتے ہوئے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو سر جھکائے دھیما سا مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا۔ تقریباً پورے راستے ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی اور پھر ایک معنی خیز خاموشی چھا جاتی۔ گاڑی کے ٹائر ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کی آواز سے رکے۔ اپنی منزل کے ٹھیک سامنے گاڑی کو رکتے پا کر گارڈ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ فہام اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور چابی گارڈ کو پکڑاتے ہوئے دعا کی سیٹ کی طرف بڑھا۔ فہام کے دروازہ کھولنے پر دعا اپنا عبایا سمیٹتی باہر آئی اور سامنے بڑے بڑے حروفوں میں کلب کا نام لکھا دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئی۔ گارڈ اب تک گاڑی وہاں سے لے جا چکا تھا۔ فہام شیرازی اس کے برابر میں جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا دعا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دعا اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو فہام نے ایک ہاتھ آگے کر کے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ دعا کے کندھے اچکاتے ہوئے جگہ سے لا علمی کا اظہار کرنے پر فہام دلکش سا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دعا بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جینس اور شرٹ میں انتہائی خوبرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ کلب کے اندر داخل ہوتے ہی ایک الگ ہی ماحول نے ان کا استقبال کیا۔ رنگ برنگی لائٹس میں ڈوبا ہال اور بھالو اور خرگوش کے بحروپ میں موجود لوگ آنے والوں پر پھول اور غبارے برساتے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ پاس کھڑے ایک خرگوش کے بحروپ میں موجود لڑکے نے سرخ گلاب اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے ہنستے ہوئے تھام کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چاروں طرف نظریں گھماتی اس دلکش ماحول کو اپنی نظروں کے ذریعے دماغ کے اوراق میں نظر بند کر رہی تھی۔ چلیں، فہام کے مخاطب کرنے پر وہ چونکی، کس طرف؟ اس طرف، فہام کہتے ہوئے ہال کی دائیں جانب چل پڑا۔ دعا بھی ایک ہاتھ سے عبایا جبکہ دوسرے ہاتھ سے گلاب سنبھالتی اس کے پیچھے جانے لگی۔ دونوں چلتے چلتے اب ایک وسیع لان میں پہنچے تھے۔ اس مقام پر فیملیز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ دعا تو فہام شیرازی کی پیروی میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی جیسے ہی لان میں داخل ہوئی سامنے نظر آتے منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اوپر سے کھلی چھت اور دور سے نظر آتے ڈوبتے سورج کی روشنی میں نہائے ہوئے پھول پودے اور آسمان پر نظر آتے
گھروں کو لوٹتے پرندے، چاروں طرف برقی کمکموں کی جگمگ کرتی روشنیاں، اور ان روشنیوں کی چمک اپنے اندر سموتا فاروس نکلتا پانی، یہ جیسے کوئی خوابناک منظر تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دوبھر ہو گیا کہ کیا واقعی کوئی خواب دیکھ رہی ہے یا یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ وہ پہلی دفعہ اپنے پسندیدہ مناظر کا ایک ساتھ دیدار کر رہی تھی۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتی اور خود پہ قابو رکھتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ فہم اس کے اس انداز میں خوشی ظاہر کرنے پر مسکرا کے رہ گیا۔ دعا گول گول گھومتی اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتی رکی، اور سامنے فہم کو اپنے ہی طرف متوجہ پا کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ ایکچولی مجھے بہت شوق تھا یہاں آنے کا، لاہور میں دوستوں سے سنا تھا اس جگہ کے بارے میں، اور اب دیکھا تو قابو نہیں رکھ پائی۔ وہ قریب آتی نظریں جھکائے اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی، اس کے شرم و حیا سے گلنار ہوتے رخسار اور جھکی پلکیں اس ڈوبتے سورج کی روشنی میں نہایت دل فریب احساس سے روشناس کروا رہی تھیں۔ فہم کی لو دیتی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا فہم مسکراتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر کے سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا۔ کافی دیر کے وقفے کے بعد فہم اچانک اس کا ہاتھ پکڑتا ایک سمت میں بڑھا۔ دعا اچانک پیش آئے اس فعل پر حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ فہم اس کا ہاتھ پکڑے آگے آگے چلتا، اس کی متوقع حالت سے محفوظ ہوتا ایک شاندار ہال کی طرف بڑھتا، اچانک رکا۔ دعا جو اپنی ہی دھن میں تھی اس کے پیچھے آ رہی تھی، اچانک اس کے چوڑے شانے سے ٹکرائی۔ سنبھل کے میڈم، آپ تو ابھی سے گرنے لگی ہیں، اتنی جلدی تھک گئی؟ فہم شرارت سے آنکھیں اچکاتا اس کے چہرے پہ بدلتے حیا کے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جہاں گویا بہار چھائی ہوئی تھی، اب آپ اچانک اس طرح رکیں گے تو کوئی بھی ٹکرا جائے گا۔ دعا نے سر اٹھاتے ہوئے اس سے نظریں ملانی چاہی، پر اوف، ان آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے شوریدہ جذبات وہ آنکھیں چراتی اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ اوکے، مائی مسٹیک۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اب اس گستاخ انسان کے ساتھ آج رات ڈنر کر کے اس کی شان میں اضافہ کریں گی۔ وہ مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، جس پر دعا نے ہلکی آبشار جیسی کھلکھلاہٹ میں اسے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ وہ سرفرازی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہال میں داخل ہوا۔ چاروں اطراف میں کئی میزیں لگائی گئی تھیں۔ ویٹرز ادھر ادھر ہاتھوں میں مشروبات کی ٹرے اٹھائے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑی سی اسٹیج نما مرکزی جگہ تھی، جہاں میوزیشنز کھڑے ہال میں بیٹھے مہمانوں کو اپنی موسیقی سے لطف اندوز کر رہے تھے۔ ہال کی خوبصورتی میں اضافہ اوپری منزل پہ لگی ہوئی خوبصورت طرز پہ بنی گرل نے کیا تھا۔ وہ دونوں بھی اندر داخل ہوتے ریسیپشن پہ پہنچے۔ بلیک سوٹ میں ملبوس ایک شخص نے اپنا رجسٹر کھولتے ہوئے انہیں دیکھا۔ لک فار آ رجسٹریشن بائی نیم آف فہیم شیرازی دس ایوننگ۔ فہم شیرازی کے کہنے پر وہ رجسٹر کے اوراق پہ نظریں دوڑاتا اس کا نام دیکھنے لگا۔ یس، یو ڈو ہیو آ رجسٹریشن فار ٹو پیپل از یور وائف ہیئر؟ اس شخص کے وائف لفظ استعمال کرنے پہ دعا نے سٹپٹاتے ہوئے فہم کو دیکھا تھا، جو اس کی گھوریوں سے اچھی طرح واقف انجان بنتا مسکرا رہا تھا۔ آلموسٹ اٹس وائف ٹو بی ایکچولی۔ فہم اس شخص کو تصحیح کرتا دعا کو دیکھنے لگا، جو اس کی تصحیح پر مطمئن ہو کر انجان بنتی خلاؤں میں دیکھ رہی تھی۔ فالو می سر۔ وہ شخص اب اپنے کیبن سے نکلتا انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کی پیروی میں چلتے ہوئے وہ دونوں اسٹیج کے قریب ہی ایک میز پر پہنچے، جہاں آمنے سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دعا اس کی نظروں پر کنفیوز ہوتی بھویں اچکاتی جواباً سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے انداز پہ بے ساختہ فہم کی ہنسی نکل گئی۔ کیسا لگا؟ اس نے ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ کیا؟
دعا کی نہ سمجھی کی حد پار ہو چکی تھی۔ فہام نے اپنی بیڈ سہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا ساتھ، اس کا جواب، اور اپنے اندر شرارت سموئے ہوئے نگاہیں وہ بھوکلا کے نظریں چرانے لگی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کرتا جا رہا تھا۔ دعا یار، میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، سرپرائز کی بات کر رہا ہوں۔ فہام آگے کو جھکتے ہوئے گتھی سلجھانے کی کوشش کرنے لگا، جسے دعا کی سٹپٹاہٹ نے الجھا دیا۔ اوہ! دعا ہونٹوں کو گول کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ اچھا لگا اس کے ایک لفظی جواب پہ۔ فہام ہتھیلی کو مٹھی کی صورت بند کرتا ہونٹوں پہ رکھتا کھنکارا، اور یہ سرپرائز دینے والا کیسا لگتا ہے؟ اس کے اگلے سوال پہ دعا نے یکایک نگاہیں اٹھا کے سامنے براجمان اس پروقار شخص کی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں ایک جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ماؤس، وہ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کیا؟ جواب دے کے برابر سے گزرتے ویٹر کی ٹرے ایک دم عدم توازن ہوئی، اور ٹرے میں رکھا اسکواش کا گلاس فہام کے کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں وہ 21-22 سال کا لڑکا اب پریشان ہوتے ہوئے معذرت کر رہا تھا۔ چہرے پر چھلکتی پریشانی صاف واضح تھی۔ فہام تو صدمے سے اپنی نیوی بلو شرٹ کو دیکھتا رہا، اس کی فیورٹ تھی، جبکہ دعا سختی سے ہونٹ بھینچے آنکھیں بڑی بڑی کیے کبھی اس کو اور کبھی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں اٹس اوکے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتا، ٹیبل پر رکھے نیپکن سے اپنی شرٹ صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، کوئی بات نہیں، غلطی سے گرا ہے، جان بوجھ کے نہیں گرایا نا؟ اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان حشاش بشاش رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ دل اپنی شرٹ کی حالت پہ برا ہوا تھا۔ آپ مجھے یہ بتا دو کہ جینٹس واش روم کس طرف ہے؟ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، وہ لڑکا تیزی سے کہتا ہوا آگے بڑھا تھا، جبکہ فہام معذرت طلب نگاہوں سے دعا کو دیکھتا ویٹر کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دعا بیزار نگاہوں سے ہال کی سجاوٹ دیکھنے لگی تھی۔ وہ واپس آیا تو دونوں نے مل کر پرتکلف ڈنر کیا۔ واپسی پر فہام اسے مارکیٹ لے گیا تاکہ اسے اس کی پسند کا گفٹ دلا سکے۔ دعا اور فہام دونوں پلازا کی ایک سائٹ پہ موجود تھے۔ واو، کتنا ڈیسنٹ لگ رہا ہے وہ لڑکا۔ وہ فہام کے لیے شرٹ دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کی شرٹ خراب ہو گئی تھی، جب اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی جانی پہچانی سی ستائشی آواز ٹکرائی۔ واو، کمال ہو گیا یار، تم تعریف کر رہی ہو اور وہ بھی کسی لڑکے کی، یہ کیسے ہو گیا؟ ویسے سورج کہاں سے نکلا؟ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ 3 لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی ہوئی داخل ہوئی تھیں۔ وہ اس کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ تم لوگ اب کوئی بکواس نہیں کرو، وہ ہے ہی تعریف کے لائق، جائشہ نے ان کو ڈپٹتے ہوئے ایکسکیوز می۔ وہ فہام کے لیے شرٹ پسند کر کے اسے پیک کروا چکی تھی۔ فہام کے کہنے پر اپنے لیے ڈریس پسند کر رہی تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا سلیکٹ کرے۔ تبھی کسی لڑکی نے اس کو پیچھے سے پکارا، جی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی 3 لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی اس کو بلا رہی تھیں۔ دعا، تم دعا ہی ہو نا؟ جائشہ نے اسے پہچان لیا تھا نقاب میں بھی۔ دونوں میں جان پہچان کے بعد سلام دعا کا بھی تبادلہ ہوا اور رسمی گفتگو ہوئی۔ تم کچھ کنفیوز سی لگ رہی ہو، کیا کوئی مدد کریں؟ دعا نے غور سے دیکھا۔ وہ بار بار فہام کا سر کا پیر ستائشی نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی۔ کر دو مدد، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا سوٹ لوں۔ اس نے اپنی کنفیوژن بتائی۔ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جائشہ کے ساتھ کھڑی لڑکیوں میں سے ایک نے سوال کیا۔ میرے ہسبینڈ، اس نے انتہائی سادگی سے کہا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کہنے پر اسے بہت محنت کرنی پڑی۔ شرم و حیا سے اس کے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ فہام کی بصارت کو یہ منظر بہت بھلا لگا تھا۔ اوہ واو، مطلب آپ میرڈ ہیں؟ وہ دونوں چونکی تھیں۔ جی، وہ بھی مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کب ہوئی آپ کی شادی؟ ان میں سے ایک لڑکی نے بڑے پرجوش انداز میں پوچھا۔ بچپن میں نکاح ہوا تھا، ابھی بس رخصتی ہونی باقی ہے، جو کہ اگلے ماہ متوقع ہے۔ اس سے پہلے کہ جواب دیتی، فہام نے اپنی گمبھیر آواز میں جواب دیا تھا۔ فہام
تو تم وہی ہو جس کو کال پر میں نے اپنے کام کا کہا تھا؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر فہام شیرازی کے چہرے پر یکدم سختی در آئی اور اس کی رگیں بھی غصے سے تن گئیں، جبکہ دعا کے دماغ میں بھی دھماکہ ہوا۔ جی وہی ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا، بہت وقت ہو گیا ہے، تم چلو یہاں سے دعا۔ فہام نے دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ فامی رک جاؤ پلیز، ایک بار میری بات تو سن لو۔ جائشہ بھی ان کے پیچھے لپکی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میرا نام سیدھا نام لینے کی جرات بھی مت کرنا۔ اب آئندہ تمہاری زبان سے میرا نام نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی پبلک پلیس میں کوئی تماشا افورڈ کر سکتا ہوں۔ آئی تھنک تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے دھاڑدار زور سے دروازہ دھکیل کر باہر نکلا۔ دعا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی کھینچی چلی آئی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ فہام شیرازی کے ہاتھ میں تھا، اور اس کو بھی پتہ چل چکا تھا جائشہ نے فہام سے ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ فہام شیرازی شدید غصے میں تھا اور وہ اس کے غصے سے بے حد خائف تھی۔ راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ فہام شیرازی کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا، کیونکہ اس وقت روڈ پر گاڑیوں کا بہت رش تھا، جبکہ دعا کبھی ترچھی نگاہوں سے اس کے سپاٹ چہرے پہ چپکے نظر ڈال لیتی۔ ابھی بھی انہوں نے اس کے سپاٹ چہرے پر نظر کی تھی۔ آ گیا ہے گھر۔ گاڑی روک کر وہ دعا کی جانب مڑا، جبکہ دعا کی نظریں اب سامنے گیٹ پر تھیں جو بند تھا۔ گلی میں بھی کافی اندھیرا تھا، دور کہیں اکا دکا بلب جل رہے تھے جن کی مدھم روشنی ان تک پہنچ رہی تھی۔ گاڑی بند ہو گئی تو اس کی ہیڈ لائٹس بھی آف ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس کے نقاب سے جھانکتی آنکھوں کو دیکھا جس میں اضطراب کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ دعا، زندگی کبھی سہل نہیں ہوتی، اسے گزارنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم کسی سے سوال جواب کرنے کے بجائے بن کہے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ جب ایسے مراحل آئیں تو ایک دوسرے کا ساتھ اور اعتماد ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ دعا بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کتنا مطمئن تھا اس کا وجیح چہرہ، کتنا اطمینان و سکون پناہ تھا اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں۔ دعا کی آنکھیں اپنے آپ جھکنے لگی اس کی نرمی پر۔ کیا ہوا؟ کچھ بتائیں تو صحیح، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچھ غلط ہوا ہے کیا؟ آپ کے اچانک اتنا غصہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور جائشہ کا آپ سے رویہ، وہ سمجھنے سے قاصر ہوں میں۔ وہ نمدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ موجود ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ دعا نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا، پھر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دعا، مجھے اس کی کال آئی تھی، اس نے بات کا آغاز کیا، پھر وہ بہت دھیمے لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ وہ 2 منٹ کے لیے خاموش رہا۔ آپ کی اس خاموشی کو میں کیا سمجھوں کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں، یا پھر میں اس قابل نہیں کہ آپ اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کریں؟ وہ کہتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ مجھ سے جان بوجھ کر فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کی کال ریسیو نہیں کی، وہ بار بار مجھے کالز کرتی ہے۔ آج وہ تمہارے سامنے جان بوجھ کر میرا نام اس طرح سے لے رہی تھی کہ تم مجھ سے بدظن ہو جاؤ۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس سے زیادہ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ شاید کسی کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دیتا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے بتایا۔ اس کی کیفیت کے زیر اثر وہ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے نہایت شائستگی سے بولا۔ اس کا مقصد اس کی دل جوئی کرنے اور ہمت بندھانے کا تھا۔ وہ یکلخت اس کے شانے پر سرکتے زاروں زار رونے لگی تھی۔ اس کا سر فہام کے شانے پر تھا اور اس کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اچانک اسے
ایک ہمدرد کا سہارا ملا تھا تو وہ کھل کر اپنا غبار نکالنے لگی تھی۔ فہام شیرازی نے اس کے نازک سراپے کو نظروں کے حصار میں لیا جو اس کے شانے سے لگے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیسے اسے اس ڈرامہ سے باہر نکالے، پھر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے سہلانے لگا۔ اس کا لمس پاتے ہی دعا اپنی دوست کی حرکت کے بارے میں سوچ کر صدمے سے جو حواس کھو چکی تھی واپس حواسوں میں لوٹنے لگی تھی۔ اس کی سرسراتی انگلیوں کے لمس اپنی کمر پر محسوس کیے، اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی محسور کن مہک اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ یکدم اس کی کیفیت بدلی، ہوش انتہاؤں کو پہنچا۔ وہ اپنی بے خودی پر نادم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بھیگی پل کے لیے وہ شرمندہ سی سر جھکائے اس سے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے مستقبل کا ساتھی، پھر کیسے اس کی بات کو بے اعتباری کے احساس سے نظر آتش کر ڈالتی۔ اس مہربان ہم سفر پر تو وہ جان بھی لٹا دیتی تو کم تھا۔ وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ بالآخر اس نے زبان پہ لگے قفل توڑ دیے۔ فہام شیرازی کے لیے اس کی یہ بات قطعاً غیر متوقع نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کے سیاہ شیشے چڑھانے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب چہرے سے نیچے کر دیا اور ٹیشو سے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ نازک سی معصوم سے چہرے والی بھیگی بھیگی آنکھیں اور سرخ ناک سمیت اسے یک ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے نا، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، دل پریشان ہو، مجھے کال کر لینا۔ میں آج ہی اسے بلاک کر دوں گا۔ صرف تمہاری وجہ سے نہیں کیا تھا اب تک، کہیں تم یہ نہ کہو تمہاری دوست کا کام نہیں کیا۔ دعا نے بہت چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ یقیناً وہ شخص غیب کا علم رکھتا تھا جو بن کہے اس کے دل کی ہر بات جان لیتا تھا۔ یہی چاہتی ہو نا تم کہ میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں اب؟ فہام شیرازی کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ وہ یکدم ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے مسکرا دی اور نظریں گود میں موجود ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ چلو اب مسکرا کر دکھاؤ مجھے۔ ساری ڈیٹ کا ستیہ ناش مار دیا۔ وہ اپنے ماحول میں چھائی سنجیدگی کو مٹانے کی غرض سے شرارت آمیز انداز میں بولا۔ تو وہ مسکرا دی، یوں ہی مسکراتی رہا کرو۔ یوں لگا ہے کہ تمہارے مسکرانے سے سارا ماحول مسکرا اٹھا ہے۔ وہ جو اب سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکی۔ کبھی کبھی ہم ہزار کوششوں کے باوجود بھی مسکرا نہیں سکتے۔ بہت سے انجانے دکھ اور خدشات ہمارا حصار کیے ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ کو نظر لگ جائے تو وہ آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ بہت سی مشکلات ہیں ہمارے گھر میں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ بہت پریشان ہوں میں پہلے ہی، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولتی چلی گئی۔ فہام شیرازی اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر دھیمے سے گویا ہوا، تمام خدشات کو دل سے نکال دو۔ جب تمہارا ہر حال میں ساتھ دینے والا موجود ہو تو مسکرا کے اسے خوش کر دینے میں تغافل کیسا؟ نا امیدی کفر ہے۔ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشن سویرا آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ خدا سب سے بڑا چارہ گر ہے۔ اچھے کی امید رکھو اور مسکراتی رہا کرو۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ دھیمے سے برملا اظہار کر گئی۔ اور ایسا کس نے کہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گمبھیر لہجے میں بولا۔ میرے دل نے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اچھا جی، اتنی سنتی ہیں دل کی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر شوق پن سے گویا ہوا۔ اس کا دل شاید اس وقت شرارت پر مائل تھا، تبھی بات کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ دعا بھی اس کی باتوں میں الجھتی اسے چونکا دینے والے انکشاف کر رہی تھی۔ گھر آ گیا، اب چلتی ہوں۔ اس نے فہام کی بولتی نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے بات بدل دی تھی۔ اس نے دعا کے چہرے کو اپنی پوروں سے چھو کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر نرمی سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ دعا نے آنکھیں موند لی۔ ایک سکون سا سرایت کر گیا تھا اس کا نرم گرم لمس، اس کا انداز اتنا عقیدت بھرا تھا کہ دعا کو اپنا آپ اس کی ہمراہی میں معتبر لگا۔ وہ نقاب درست کرتی جیسے ہی باہر نکلی، فہام نے شیشہ ڈاؤن کیا۔ دعا نے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچ کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ فہام شیرازی کے ان آبی لبوں پر دل آویز مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا تو جواباً دعا پلکیں جھپک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فہام شیرازی نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔
میں آئی کم ان میم؟ وہ اپنے روم میں فائل میں سردیاں مگن سی بیٹھی تھی جب اس کی سیکرٹری سوہانہ نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس کم ان، اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو میم، یہ فائل اس نئے مینیجر کی ہے جس کو لاسٹ ویک سٹی والے آفس میں مینیجر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اس کا نام سائم سعید ہے۔ آپ اس کی فائل چیک کر لیں۔ سوہانہ نے اس کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ ایک ویک پہلے ہی انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ ان کو مینیجر کی ضرورت تھی اور یہ کام ملکہ کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس نے فائل پہ سرسری نگاہ ڈالی اور اس کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا ہے میں نے یہ کام کیسا کر رہا ہے۔ اس کو باقی سب کچھ فراہم کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے سوہانہ سے پوچھا۔ جی میم، کام تو یہ اچھا کر رہا ہے، کافی اچھے سے سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے اور ہم نے اس کو گھر اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ وہ شفٹ ہو چکا ہے، کافی محنتی لڑکا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک چکر لگا لیجیے گا اس برانچ کا۔ میم، آپ نے مجھے کہا تھا کہ نئے لوگوں کو گھر اور گاڑی نہیں ملتی، لیکن سائم کو کیوں دی گئی ہے؟ وہ بالآخر اپنے دماغ میں کلبلاتا ہوا سوال زبان پر لے آئی تھی اور ملکہ کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں بغور سن رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر نرمی تھی، غصہ نہیں۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ اس کے پاس 5 سال کا جاب ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ ہمارے ارائیول کو چھوڑ کر ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ یہ جاب ڈیزرو کرتا ہے۔ اینی مور کوسچن؟ وہ بھویں اچکا کر سوالیہ انداز میں بولی۔ نو میم۔ وہ دل میں اسے گالیوں سے نوازتی بظاہر بھوکلا کر بولی، میں کوشش کروں گی وقت نکال کر وہاں چکر لگا لوں۔ اور ہاں، یاد آیا، آج کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ اس نے پوچھا اور فائل بند کر کے اس کی طرف کر دی۔ نو میم، آج کوئی میٹنگ نہیں۔ اوکے میم، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ رکو۔ سوہانہ جو دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی، اس کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ تمہیں بھی ایک فلیٹ اور گاڑی مل سکتی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جس پر تمہاری ملکیت ہوگی۔ ملکہ کے دماغ میں یکایک بجلی سی گوندی تھی۔ کل سے جو وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اس لالچی لڑکی کو دیکھ کر اسے اس کی خواہش کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس نے بنا وقت ضائع کیے اس کے سامنے فلیٹ اور گاڑی دینے کی لالچ کا جال پھینکا۔ سچ میں میم؟ سوہانہ کی تحیر زدہ آواز گونجی تھی۔ وہ تو خوشی میں جھوم اٹھی تھی، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے شانے پہ آئے ہوئے بالوں کو ادا سے پیچھے جھٹک کر بولی۔ کیا میم؟ سوہانہ نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں میرے شوہر سے کچھ عرصے کے لیے نکاح کرنا ہوگا، اور جب میں کہوں تو وہ نکاح ختم بھی کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس کے سامنے شرط رکھی۔ مگر میم، میں کیسے؟ وہ فقط نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ معذرت میم، لیکن یہ کیسی شرط ہوئی؟ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ جب آپ کا دل چاہا شادی کروا دو، جب دل چاہا شادی توڑوا دو، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ دینا ہے تو پورا سلسبیل سلطان دے مجھے۔ ملکہ کی سوالیہ نظریں اپنے چہرے پہ محسوس کرتے وہ گھٹی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کے بحث و مباحثہ کرنے اور سلسبیل سلطان کا نام لینے پر سامنے مغرورانہ انداز میں بیٹھی ہوئی ملکہ کا وجود گویا انگاروں کی زد میں آ گیا ہو۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میرے شوہر پر قبضہ جماؤ۔ جس جگہ پر کھڑی ہو کر تم مجھے انکار کر رہی ہو، یہاں سے باہر پھینکوانے میں تمہیں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ آئی سمجھ؟ وہ اس کے متحیر چہرے کو دیکھتے ہوئے رعونت زدہ لہجے میں بولی۔ میم سوری، وہ مجھے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سب کچھ ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر بڑے شاطرانہ انداز سے پینترا بدلتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے عاجزانہ لہجے میں منمناتے ہوئے بولی تھی۔ ملکہ نے ایک ناگواری سے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔
وہ تیئیس چوبیس سال کی سلسبیل کی ہی ہم عمر لڑکی تھی۔ دیکھنے میں سلم، اسمارٹ اور انتہائی جاذب نظر تھی۔ ایک بار تو ملکہ کا دل ڈوب کر ابھرا، اگر واقعی سلسبیل نے بعد میں اس لڑکی کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو کر اسے نہ چھوڑا تو پھر ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوگا، وہ سرد آواز میں بولی۔ پہلے تو سہانا کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پھر وہ گہرا سانس لیتے خود کو اس کی اگلی بات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ تو میں فلیٹ گاڑی اور 1 کروڑ دوں گی، وہ ایک آنکھ کی ابرو اچکا کر بولی۔ سہانا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھیں۔ معاہدے کی رقم کا سن کر 1 کروڑ کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی بات پر۔ میں چاہتی ہوں تم سلسبیل کا بچہ پیدا کرو، وہ میرے حوالے کرو اور یہ سب لے کر تم ہم دونوں کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، اور یہ کانٹریکٹ ہم دونوں کے بیچ رہے گا، باہر اس کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، سمجھی؟ اور کل تمہارا نکاح ہوگا میرے شوہر کے ساتھ۔ مگر میم، وہ لب دبائے کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نو مور آرگیومنٹ۔ ملکہ اس کے سوال و جواب سے اکتا گئی تھی، تبھی ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے سرد لہجے میں بولی تھی، کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ جی میم، وہ جلدی سے بولی، کہیں ملکہ بات سے مکر نہ جائے۔ اوکے، ڈیل ڈن، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تو سہانا کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ملکہ ایک بزنس وومن تھی اور یوں ہی اپنی زندگی کی ڈیل کر رہی تھی جیسے روزمرہ آفس کے کاموں کی ڈیل کیا کرتی تھی۔ سہانا نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اچانک اس پر قسمت کی دیوی یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ آج اس کی زندگی نے اسے کیا کیا دکھا دیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور جھومتے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ فائنل ایئر کو الوداعی MBA ڈپارٹمنٹ کی تمام کلاسز مل کر الوداعی پارٹی فیئرویل دے رہی تھی۔ آبریش کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر دوستوں کے لاگ ضد کرنے اور پھر ان دوستوں نے اس کے گھر آ کر ساجد شیرازی سے بات کی، اجازت لی اور ان سے آبریش کو زبردستی راضی کروانے کے لیے ان کا سپورٹ مانگا۔ بالآخر رنگ لے آیا تھا۔ ساجد شیرازی کی اجازت ملنے کے بعد وہ ان سب کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو ہی گئی، کیونکہ ساجد شیرازی نے اسے واپسی پر لے جانے کی ذمہ داری خود پہ لے لی تھی۔ پارٹی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آبریش نے بلیک کلیوں والی گھٹنوں سے نیچے آتی فراک پہنی تھی، بلیک چوڑی دار پاجامہ اور بلیک دوپٹے کے ساتھ گولڈن میچنگ کا حجاب لیا تھا، کیونکہ اس کے فراک میں گولڈن اسٹون ورک تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور میک اپ کے طور پر لائٹ بیس کے ساتھ مسکارا اور لائٹ پنک نیچرل لپ گلوس، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ پارٹی میں موجود سب اپنی ایک سے بڑھ کر ایک تیاری کے ساتھ آئے تھے، خاص کر کے لڑکیاں۔ ان میں سے سب سے نمایاں تو سلسبیل سلطان، جو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ رائل بلو شرٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ، بلیک اور رائل بلو شرٹ وتھ ٹائی اور بلیک پینٹ، ہاتھ میں مہنگی امپورٹڈ گھڑی مسحور کن خوشبوؤں میں بسا، شاہانہ قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی، آج کیا لاشیں گرانے کا ارادہ ہے؟ لڑکیوں کے تو دل بند ہونے کو ہیں۔ فاتح نے ہنستے ہوئے بازو سلسبیل کے گلے میں ڈالا۔ دل تو نہیں تھا پر آ گیا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ابھی دل سے تیار نہیں ہوا تو یہ عالم ہے، دل سے تیار ہوگا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بکواس نہ کر، باقی سب کدھر ہیں؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ڈنر میں ابھی کچھ ٹائم تھا تو اسٹوڈنٹس آپس میں ہلے گلے میں مصروف تھے۔ فاتح اور سلسبیل اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہنسی مذاق میں مشغول تھے جب سیکنڈ ایئر کے کچھ لڑکے ان کے پاس آئے۔ سلسبیل بھائی، اپنی خوبصورت آواز میں ایک گانا ہی سنا دیں، ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے فرمائش کی۔ فاتح نے فوراً اپنا منہ کھولا، ہاں ہاں بھائی،
ہم تو نظر ہی نہیں آتے نا لوگوں کو۔ نہیں فاتح بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ تو اکثر یونی کے ایونٹس میں پرفارم کرتے ہی رہتے ہیں نا، مگر سلسبیل بھائی سے بہت کم کچھ سننے کو ملتا ہے۔ آپ برا مت مانیں پلیز، لڑکوں نے ساتھ مل کر فاتح کو منایا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سلسبیل سلطان نے انکار کرنا چاہا۔ سلسبیل ان سب کے لیے نہ سہی، لیکن میرے اور ابرش اپنے بیسٹیز کے لیے جاتے ہوئے ایک گانا ڈیڈیکیٹ کر دو پلیز۔ بس اتنا ہی؟ چلو۔ سلسبیل کی رضامندی پر فاتح اسے گٹار تھماتا مائک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ Here come Salsabil Sultan, my best buddy, dedicating me and Abrish something special from his heart. چاہے جو تمہیں پورے دل سے ملتا ہے وہ مشکل سے، ایسا جو کوئی کہیں ہے، بس وہی سب سے ہنسی ہے۔ اس ہاتھ کو تم تھام لو، وہ مہرباں کل ہو نہ ہو۔ تبھی ابرش کلاس میٹ سے ایک طرف لے گئی جو اس کے لیے خاص ہینڈ میڈ الوداعی کارڈ بنا کر لائی تھی۔ ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ سلسبیل کی نظریں ادھر ادھر ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں یہ احساس اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تو تھا، پر ایسا نہیں تھا کہ سلسبیل اس کیفیت کو سمجھتا نہ ہو۔ گنگنا تو وہ زبان سے رہا تھا، مگر الفاظ اس کے دل سے نکل کر کسی سے بلا واسطہ اس کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، مگر وہ ان سب سے انجان اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤں ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ سلسبیل کے گانے سے ماحول میں ایک عجیب تاثر اور خاموشی پیدا ہو گئی تھی، جسے لوگوں کی تالیوں اور سیٹیوں کی آواز نے توڑا۔ سعدیہ یار، بابا راستے میں ہیں، 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، میں ہینڈ واش کر کے باہر چلی جاؤں گی، پیر کو یونی میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ابرش ڈنر سے فارغ ہو کے اپنی چھوٹی بہن سمرا کا میسج پڑھتے ہوئے پاس کھڑی سعدیہ سے بولی، میں بھی آتا ہوں تمہارے ساتھ سی آف کرنے۔ فاتح نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں تم یہاں اپنے دوستوں کو ٹائم دو، میں چلی جاؤں گی، پریشان مت ہو، گارڈز ہیں باہر انٹرنس پہ، باپا بھی پہنچ جائیں گے تب تک۔ یہ کہتے ہی ابرش شال کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اب وہ واش روم کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر بنے ڈرنک کارنر کے گرد عیاش لڑکوں کا ایک چھوٹا ٹولہ اپنی مستیوں میں مگن تھا۔ جب ابرش کو وہاں سے گزرتے دیکھ کر ان لڑکوں نے سیٹی مار کر ہوٹنگ شروع کر دی۔ وہ سب امیر والدین کے بگڑے ہوئے سپوت ہی لگ رہے تھے، حلیوں سے بھی اور چالوں سے بھی۔ ابرش اگنور کرتی ہوئی تیز تیز قدم بڑھاتی واش روم میں پہنچی، ہاتھ دھو کر باہر آئی اور اپنا رخ انٹرس کے باہر بنے گارڈن کی طرف کیا۔ وہ امیرزادے اپنی تہذیب و تمیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سرکشی اور فحاشی پر اتر آئے تھے۔ ابرش کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر سگریٹ کا دھواں اڑاتے، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھامے جملے کس رہے تھے۔ ہاں 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 ہاں، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، ابے یہی تو ظلم ہے، حسینہ دیکھ ہی نہیں رہی۔ چھوڑ یار، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہیں ایسی لڑکیاں، شرم کا پردہ اوڑھ کر خود کو بہت شریف ثابت کرتی ہیں، پر اندر سے پوری پکی ہوتی ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ سلسبیل باہر اپنی کال سے فری ہو کر اندر کی طرف آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھ کر اپنی مٹھی بھینچی، وہ نہیں جانتا تھا
وہاں کھڑی لڑکی کون تھی اور کیا کر رہی تھی، کیونکہ اس کا رخ سلسبیل کی طرف نہیں تھا۔ سلسبیل سلطان اپنا انوکھا انداز اپناتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھ کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے سخت اور سپاٹ تاثرات اور غصے سے انگارہ ہوتی آنکھیں ان لڑکوں کو وہاں سے رفو چکر ہونے پر مجبور کر گئیں۔ اچانک خاموشی پر ابریش کو حیرت ہوئی۔ اپنے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دل کی آواز فوراً سن کر اس کی عزت کو محفوظ رکھا، مگر نہ جانے کس احساس کے تحت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ پیچھے گھما کر اپنی حیرت دور کرنا چاہتی تھی۔ سلسبیل کے لیے اب وہ لمحہ پہلے سے زیادہ کربناک تھا۔ وہ بنت ہوا کوئی اور نہیں ابریش تھی، اور اس کے چہرے پر بہتے آنسو اور معمولی سرخی لیے سوجی آنکھیں اب سلسبیل سلطان کے دل کو اندر تک جھنجھوڑ گئی تھیں۔ فاتح اور سعدیہ بغیر کسی لمحے کی دیر کیے ابریش کے پاس آ کے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کے پہنچتے ہی سلسبیل اندر ان لڑکوں کی طرف رخ کر چکا تھا۔ اب ان لڑکوں کی شامت آنے والی تھی۔ سلسبیل سلطان اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا اور آستینوں کے کف فولڈ کرتا اب اس لڑکے کی طرف بڑھ رہا تھا جو بیہودہ انداز سے ابریش کے لیے گنگنایا تھا۔ اس نے آتے ہی الٹے ہاتھ کا ایک زوردار قسم کا پنچ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑاتا زمین پر گر پڑا۔ اس کا ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھی نے پاس پڑی کرسی اٹھا کر ان کی طرف کی۔ وہ ابھی دوسرے لڑکے جس نے انتہائی غیر اخلاقی طنز کیا تھا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین سے اٹھا کے کھڑا کرتے پیٹنے ہی والا تھا جب فاتح نے سلسبیل کو قابو کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کی۔ کیا کر رہا ہے سلسبیل؟ چھوڑ اسے، چھوڑ دے، چھوڑ مجھے فاتح، آج ان لڑکوں کو میں سکھا دوں گا عورت کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ سلسبیل سلطان نے فاتح سے خود کو چھڑانے کی تگودو میں تقریباً چلاتے ہوئے اس لڑکے پر جنگلی شیر کی طرح جھپٹا مارا تھا۔ کیوں منہ لگ رہا ہے ان جاہلوں کے؟ سلسبیل رک، بات سن میری، یہ تیری مار سے نہیں سدھرنے والے، نہ سدھر سکتے ہیں۔ کل پھر سے اپنی اوقات پر اتریں گے اور ایسے تو ہر جگہ ملیں گے۔ تو کس کس کو سدھارے گا؟ ابریش اور سعدیہ اندر سے آتے شور پر گھبرا گئی تھی۔ ابریش کو کھٹکا ہوا، پتہ نہیں یہ کیسا شور ہے، تم رکو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ سعدیہ کی بات پر ابریش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں سعدیہ پلیز اندر مت جاؤ۔ ابریش تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں جس ابریش کو جانتی ہوں وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ تم ٹھہرو، میں بس ابھی آئی۔ سعدیہ اسے تسلی دیتے اندر کا جائزہ لینے کے لیے بڑھی، پھر فوری باہر آئی۔ کیا ہوا سعدیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ابریش کو تشویش ہوئی۔ وہ سلسبیل، کیا ہوا سلسبیل کو؟ ابریش بھوکلا گئی۔ سعدیہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر اس سے پوچھنے لگی۔ سلسبیل کو کچھ نہیں ہوا، وہ تو الٹا ان لڑکوں کو بری طرح مار رہا ہے۔ سعدیہ کا یہ کہنا تھا کہ ابریش فوراً اندر بھاگی۔ دونوں اندر پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ سلسبیل سلطان ایک لڑکے کو منہ پر جاندار قسم کے پنچ مارتا بار بار پوچھ رہا تھا۔ اب کرے گا ایسی حرکت؟ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھائے گا؟ کسی کی بہن پر ہوٹنگ کرے گا؟ بول، اب گائے گا؟ اب لگائے گا کسی کی بیٹی پر کوئی الزام، کسی کی عزت پر؟ وہ 21 سالہ لڑکا روتا ہوا نفی میں سر ہلاتا بار بار، نہیں بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، کیے جا رہا تھا۔ فاتح کے بیچ بچاؤ کرانے پر سلسبیل سلطان نے اس لڑکے کو جھٹکا دے کر چھوڑا۔ سلسبیل کی نظر جب ابریش پر پڑی تو اس کو پھر سے اس کی نم آنکھیں اور آنسو یاد آ گئے۔ سلسبیل دوبارہ اس لڑکے کی طرف لپکا اور اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ابریش کے قدموں میں پڑکنے والے انداز میں گرجدار آواز میں دھاڑا۔ معافی مانگ ابھی ابریش سے۔ سلسبیل سلطان کی دہاڑ سن کر سہم گئی تھی ابریش۔ اس کے سامنے سلسبیل کا یہ ایک اور نیا روپ بہت خوفناک تھا۔ اس نے آج سے پہلے حقیقت کی آنکھوں سے
اپنے سامنے کسی مرد کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوری سسٹر، آپ کو برا بولا۔ آئی ایم سوری، یہ کہتے ہی وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آبریش گمسم کھڑی حیرت سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلسبیل سلطان ادھر ادھر دیکھے مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ آبریش ہوش و حواس بحال ہونے پر اس کے پیچھے گئی۔ سلسبیل باہر اسموکنگ کرتا دکھائی دیا۔ وہ اس سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سعدیہ نے اس کے والد ساجد شیرازی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اس کام کو کسی اور دن پر چھوڑ دی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔